كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی فہما۔ تمام تعریفات اللہ رب کائنات کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق کل، مالک کل اور رازق کل ہے۔ اس اللہ کی ہمارے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں۔ تمام نعمتوں میں سے سب سے بڑھ کے عقیدہ توحید کی دولت ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کو اللہ رب العالمین صحیح اسلامی عقیدہ توحید عطا فرما دیں۔ درود و سلام امام الانبیاء سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، جنہوں نے ہمیں اس دنیا جہان کے اندر زندگی بسر کرنے کے تمام طریقے اسلوب سمجھا دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ہر موقع پہ تربیت کی اور اپنی امت کو ایک ایک بات سمجھائی کہ کامیابی کامرانی کس بات کے اندر ہے۔ ایک مسلمان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، سونا جاگنا کیسا ہونا چاہیے، لین دین کاروبار تجارت شادی غمی معیشت معاشرت سیاست حتیٰ کہ بول چال کہ ہم اپنی زبان سے جو کلمات بولتے ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت اپنے کردار قول و فعل کے ساتھ ہمیں ایک ایک بات سمجھا دی۔ قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے جس مقام کو تلاوت کیا ہے یہ سورہ احزاب ہے۔ اس کی آیت نمبر 23 آپ کے سامنے میں نے پڑھی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں جنہوں نے جو اپنے رب سے عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا، اپنے عہد کے بڑے سچے اور پکے تھے۔ ان میں سے کچھ اپنا وعدہ پورا کر گئے اور کچھ انتظار میں ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور وہ اپنے عزم سے اپنے عہد سے اپنے کام سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مطہرہ کا ایک پہلو کہ آپ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ آپ صادق اور امین کے لقب سے پورے مکہ کے اندر معروف تھے۔ سچ بولنا یہ اللہ رب العالمین کا حکم بھی ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی سچ کے اوپر تربیت کی ہے۔ سچا بندہ اللہ رب کائنات اس کو دنیا کے اندر وقار بھی عطا کرتے ہیں، عزت سے نوازتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کا مقام ہوتا ہے، اور اللہ کی نظر کے اندر وہ بندہ کامیاب ترین آدمی ہوتا ہے اور جنت کا حقدار ہوتا ہے جو بندہ سچ بولتا ہے۔ سچ کی اقسام میں سے ایک ہے قولی سچ، کہ زبان سے منہ سے ہمیشہ سچ بولا جائے۔ ایک ہے عملی سچ، کہ عملی لحاظ سے بندے کو سچے کردار والا ہونا چاہیے۔ سچا کردار انسان کے وقار کو نکھارتا ہے،
अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान करीम के अंदर हुक्म किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बात सच्ची और सीधी किया करो। इसका फ़ायदा क्या होगा? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करूँगा। इससे पहले फरमाया युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम्हारे मामलात की आमाल की इस्लाह कर दूंगा। दुनियावी फ़ायदा कि तुम्हारे जिन मामलात के अंदर बिगाड़ है, घरों के अंदर, ख़ानदानों के अंदर, बरादरियों के अंदर, मुआशरे के अंदर, अल्लाह फरमाते हैं सच बोलने की बरकत से मैं उन बिगाड़ों को दूर कर दूंगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और आखिरत का फ़ायदा क्या होगा? तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दूंगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और जो भी अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा बहुत बड़ी कामयाबी पाएगा। यानी सच बोलने वाला बंदा कामयाब हो जाएगा, गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, उसके मामलात की इस्लाह कर दी जाएगी। ये सच के फ़वाइद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहत मुबारका के अंदर बयान फरमाए। सच के और भी बड़े फ़ायदे हैं, दुनियावी लिहाज से और उखरवी लिहाज से सच के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसके मद्दे मुकाबल झूठ, ये इंसान के वक़ार को ख़राब करता है, इंसान की इज़्ज़त को कम करता है और इसके मुकाम को गिरा देता है। और अल्लाह की नज़र के अंदर झूठा बंदा, इसके गुनाह भी माफ़ नहीं होते और इसके मामलात की इस्लाह भी नहीं होती। और कल क़यामत वाले दिन झूठे बंदे के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहन्नम को तैयार किया है। झूठ बोलने से इंसान के अंदर निफाक आता है, मुनाफ़क़त आती है, और निफाक और मुनाफ़क़त इंसान के अमाल को बर्बाद करके रख देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारका, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक बंदा सच बोलता है, हमेशा सच बोलता है, छोटे के साथ, बड़े के साथ, अपने के साथ, बिगाने के साथ, उसका नुकसान भी हो जाए ज़ाहिरी तौर पे, फिर भी सच ही बोलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि सिद्दीका, इसको सच्चे बंदों की लिस्ट के अंदर लिख दो। रब्बे कायनात उसके नाम को सच्चे बंदों की लिस्ट में शामिल कर लेते हैं। इसका अगला फ़ायदा क्या होगा? फरमाया इन्न सिद्का यहदी इलल बिर्रि व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना। बंदा सच बोलता है तो अल्लाह उसको नेकी के रास्ते पे चला देता है, खैर की राह पे चला देता है, अच्छे काम उससे लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर राज़ी हो जाता है। और व इन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्ना, और ये नेकी इंसान को जन्नत में ले जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में क्या मालूम हुआ कि सच बोलना ये जन्नत है। इसके मद्दे मुकाबिल एक बंदा झूठ बोलता है, अपनों से भी झूठ बोलता है, बेगानों से भी झूठ बोलता है, छोटे से भी झूठ बोलता है, बड़े से भी झूठ बोलता है, कारोबार में झूठ बोलता है, मामलात ज़िंदगी, शादी का मौका झूठ बोलता है, आपस के अंदर रिश्ता तय करते हुए गलत बयानी करता है। नुकसान क्या होता है? फरमाया इन्नल कदिबा यहदी इला सय्या व इन्न सय्या यहदी इला नार। एक तो अल्लाह फरमाते हैं, मेरे फरिश्तों, हत्ता युक्तबु इंदल्लाहि कज़्ज़ाबा, इसको झूठे बंदों की लिस्ट में लिख दो। नुकसान क्या हुआ? फरमाया ये झूठ इंसान को बुराई के रास्ते पे चला देता है और बुराई इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। एक झूठ छुपाने के लिए फिर बंदा 100 झूठ बोलता है, नाफरमानी पे नाफरमानी, बगावत पे बगावत करता चला जाता है, हत्ता कि इंसान जहन्नम की गहराइयों में गिर जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, सच ये बहुत बड़ी फायदे की बात है। अल्लाह रब्बे कायनात ने जब खुद हुक्म कर दिया कि सच बोलो, कूलू कौलन सदीदा, आपस में मामला तय करते हो सच बोलो, आपस में रिश्तेदारी करते हो सच बोलो। ये आयत मुबारका नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर खुतबा में पढ़ते। खुतबा निकाह होता, खुतबा जुमा होता, खुतबा ईदैन होता,
और कोई भी खुतबा आप आम भी कोई गुफ्तगू शुरू करते तो ये आयत मुबारक पढ़ते, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ लोगों ईमान का दावा करने वालों अल्लाह से डर जाओ, वक़ूलू कौलन सदीदा, बात सीधी किया करो, गलत बयानी ना किया करो, सच्ची बात किया करो, युस्लिह लकुम आमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी मुकम्मल तौर पे नबूवत से पहले, नबूवत के बाद मक्की मदनी जिंदगी देख लें, सच के ऊपर मुहित थी। हत्ता के आपके दुश्मन, जानी दुश्मन जिन्होंने आपसे जंगें लड़ी, वो भी आपके सच की गवाही दिया करते थे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा पहुंच के कैसर रूम को खत लिखा, ईरान के किसरा को खत लिखा, अस्लिम तस्लिम, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती के अंदर आ जाओगे, इस्लाम कबूल कर लो, दावत दी। वगरना अगला ऐलान जंग था, ये खतूत भेजे गए, कैसरे रूम के पास खत पहुंचा, उसको पढ़ रहा है कि 1 अरब का नौजवान इस्लाम की दावत दे रहा है, ईसाई था, अपने सारे हवारियों को जमा किया, खत उनके सामने पड़ा और कहता है मुझे ये मेरा तख्त मेरे पांव के नीचे से सिरकता हुआ नजर आ रहा है। अबू सुफियान तजारत की गरज से शाम गए हुए थे, अभी मुसलमान नहीं हुए, मक्का के सरदार थे, मुशरिकीन मक्का के लीडर थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबा के इकराम के खिलाफ जंगें लड़ चुके हैं। तो कैसर रूम ने भेजा कि कोई अरब का काफिला तलाश करो, उसको मेरे पास पेश करो, आधी दुनिया का हुक्मरान है। आखिरकार अबू सुफियान और उसके जो साथी थे, इनका काफिला उसको लाया गया इसके सामने, चंद सवालात करता है। ये सवालात तारीख इस्लाम के अंदर दर्ज हैं। सवाल क्या था उनमें से एक सवाल, बताओ जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इस्लाम की दावत देता है, इसका किरदार कैसा है। चंद कई सवालात थे, उसके साथ शामिल होने वाले बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जो कलमा पढ़ लेता है वो कलमे को छोड़ जाता है, कोई मुर्ताद भी हुआ है। उनमें से एक सवाल ये था कि आप तो उनके करीबी हैं, ये बताएं क्या कभी उसने झूठ बोला है। सवाल बड़ा सख्त था। अबू सुफियान सोचते हैं, बाद में बताया जब मुसलमान हुए कि मैंने सोचा कि इस मौका पे मैं झूठ बोल दूं, लेकिन अरब के इलाके के अंदर मुसलमान तो मुसलमान, उस मौका पे ये वडेरे सरदार भी झूठ नहीं बोलते थे, क्योंकि कहते तो जो इज्जतदार आदमी होता है, बावकार आदमी होता है, सरदार होता है, वो झूठ नहीं बोलता। उसने कहा मैंने एक लम्हे के लिए सोचा, मुझे कहने लगा क्या सोचता, मुझे बताओ क्या कभी उसने झूठ बोला। कहते मैंने जवाब दिया नहीं, हमेशा उसने मेरे अंदर बचपन गुजारा, वो जिंदगी मैं जानता हूँ जब हमने उनको अपने हाथों में खिलाया, बड़े हुए, लड़कपन, जवानी, मैंने सारी जिंदगी के मराहल देखे हैं। उस नबी ने जिसने ये आपको खत भेजा है, पैगाम भेजा है, जो नबूवत का ऐलान करता है, उसने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोला है। और मेरे मुहतरम भाइयों, हम किस नबी के मानने वाले हैं जिनके सच की गवाही आपके दुश्मन भी दिया करते थे। आज हालात बड़े खतरनाक हो चुके हैं। बंदे बंदे की जुबान के ऊपर सुनो आप, झूठ ही झूठ है, घर में झूठ, बाहर झूठ, और मोबाइल पे कॉल करें झूठ, छोटी बात पे झूठ, बड़ी बात पे झूठ, खामखा झूठ, कोई फायदा भी नहीं झूठ का, कोई नफा भी नहीं होना, ऐसे झूठ, मजाक के अंदर झूठ, गुस्से में झूठ, अल्लाह अकबर। लेकिन एक मोमिन आदमी, उसके अंदर खराबियां हो सकती हैं, झूठा नहीं होता। एक दिन एक सहाबी रसूल पूछने लगे, अल्लाह के प्यारे हबीब, इंसान होने के नाते क्या मोमिन बखील हो सकता है? फरमाया हाँ, मोमिन कंजूस हो सकता है, कभी कभी बखील हो सकता है। क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? फरमाया हाँ, मोमिन के अंदर बुज़दिली भी आ सकती है।
فرمایا کیا مومن جھوٹا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مومن ہمیشہ سچ بولتا ہے، ایمان اس کو جھوٹ بولنے ہی نہیں دیتا۔ وہ آپ نے واقعہ سنا نا، ایک بندہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، اسلام کی تھوڑی سی سمجھ آ گئی، آ گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، عرض کرنے لگا اسلام تو قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے اندر 4 خرابیاں، 4 شراب پیتا ہوں، شرابی ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں حرام ہیں، میں نے سنا ہے لیکن ان کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، شراب پیتا ہوں، شرابی ہوں، شراب نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری بات کہنے لگا چوری کرتا ہوں، چوری بھی نہیں چھوڑ سکتا، میرا دھندا ہے، یہ کاروبار ہے میرا۔ اور تیسری بات زانی ہوں، زنا کرتا ہوں، زنا بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ چوتھی بات جھوٹ بولتا ہوں، جھوٹ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ فرمایا میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لے۔ جی حضور۔ آپ نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دے۔ صحابہ اکرام پاس بیٹھے ہوئے تھے، حیران ہوئے، زنا، شراب اور اسی انداز سے چوری، ڈاکہ، کتنے بڑے جرم ہیں، کبیرہ گناہ ہے سارے ہی۔ صحابہ اکرام حیران ہوئے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ معاہدہ کر لے، ایک بات چھوڑ دے۔ کون سی؟ جھوٹ چھوڑ دے۔ اللہ اکبر، معاہدہ کر کے چلا گیا۔ جب پہنچا شراب کی بوتل کو ہاتھ لگانے لگا، ذہن میں خیال آیا مسلمان ہو چکا ہوں، کلمہ پڑھ لیا ہے، صحابہ اکرام کی مجلس میں جا کے بیٹھوں گا بدبو آئے گی، کسی نے پوچھ لیا شراب پی ہے، اگر تو میں نے جھوٹ بولا تو میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اگر میں نے سچ بولا تو اس بابرکت مجلس میں شراب پی کے جانا، اس وقت شراب حرام ہو چکی تھی، کتنی بری بات ہے۔ بار بار ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن ہاتھ پیچھے کرتا ہے، ذہن میں خیالات ہیں کہ میں نے سچ کا وعدہ کیا ہوا ہے، بوتل پکڑتا ہے، اس کو پٹک دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کہتا آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ رات کا وقت ہوا، چوری کا خیال پیدا ہوا، نکلا، ڈاکہ ڈالنے لگا، کسی کا مال اٹھانے لگا تو ہاتھ روک لیا کہ کل کو تفتیش ہوگی، چور مشہور ہوں، اگر کسی نے پوچھ لیا چوری تو نے کی ہے تو پھر اگر ہاں میں جواب دیا تو جرمانہ پڑے گا، سزا ملے گی، اگر جھوٹ بولا تو میں نے جھوٹ بولنے کا، نہ بولنے کا وعدہ کر رکھا ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ چوری چھوڑ دی، زنا کے لیے گیا عورت کے پاس منہ کالا کرنے کے لیے، تو وہاں پہ بھی یہی بات ہے، اس نے پوچھا کلمہ پڑھ لیا؟ سنا میں نے، بات مشہور ہو گئی تو خاموش ہو گیا، پیچھے ہٹا، کہنے لگا ہاں کلمہ پڑھ لیا، اور اس موقع پہ ذہن میں خیال آیا کہ کلمہ پڑھ کے ایسے برے کام کرنا، زنا کو بھی ترک کر دیا، ایک جھوٹ کو چھوڑا، اللہ رب کائنات نے اس کے معاملات کی اصلاح کر دی۔ میرے رب کا قرآن سچ اور حق ثابت ہوا، کیونکہ قرآن بھی سچا ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، رب کا فرمان بھی سچا ہے، حدیث بھی سچی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے ہیں، دین اسلام بھی سچا ہے، حق دین ہے، یہ اپنی حقانیت ثابت کرتا ہے۔ میرے رب کا فیصلہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، بات سیدھی اور سچی کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے سارے معاملات کی اصلاح کر دوں گا۔ تو میرے رب نے اصلاح کر دی نا، میرے رب نے بگاڑ کو مٹا دیا، زنا چوری شراب سے اس کو بچا لیا اور مومن بنا دیا، فسادات سے آخرت میں جہنم سے بچ گیا۔ سچ کی برکات بڑی زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیو، سچ کو نہ مٹی کھا سکتی ہے، نہ آگ جلا سکتی ہے، نہ سمندر ڈبو سکتا ہے۔ سچا بندہ، اس کا بڑا وقار ہے، رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے۔ امام مالک بن دینار رحمہ اللہ، ایک دن ایک دہریے سے مناظرہ ہو گیا، مناظرہ کر رہے لوگ جمع، وہ اپنے دلائل دے رہا ہے، یہ اپنے دلائل دے رہے ہیں، لمبی بات ہوگی۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم تو تھک گئے باتیں سن کے، کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا۔
کہنے لگے اچھا دہریے سے بات کی. کہنے لگے ایسے کرتے ہیں یار, ہم آگ جلاتے, ہم دونوں اپنے ہاتھ آگ میں ڈالتے ہیں, جو سچا ہوا بچ جائے گا, جو جھوٹا ہوا جل جائے گا. کیونکہ سچ کے بڑے فائدے ہیں. مبالغہ تھا, یہ مناظرے کا اینڈ تھا. وہ ڈرا, آگ جل گئی, ہاتھ نہیں ڈال رہا, ہاتھ پکڑا, عوام کے سامنے آگ میں کر دیا. کسی کا ہاتھ نہیں جلا, دونوں ہی ہاتھ نہیں جلے. تو پھر ذہن میں خیال پیدا ہوا کہ میرا سچا ہاتھ تھا, اس کا جھوٹا ہاتھ تھا. آپ کہنے لگے اپنا ہاتھ آگ میں کیا, اس کا بھی کہا تو بھی ڈال. اس نے اپنا ہاتھ ڈالا, دہریے نے انہوں نے اپنا ہاتھ ڈالا, ان کا ہاتھ بچ گیا, اس کا جل گیا. وجہ کیا تھی کہ سچے کے ہاتھ میں جھوٹے کا ہاتھ تھا, تو آگ نے دونوں کو نہیں جلایا, کیونکہ سچ کی یہ برکت ہوتی ہے. اور میرے محترم بھائیوں, اگر ہم سچے بن جائیں اپنے قول کے, کردار کے, عمل کے, آج معاشرے کے اندر سکون ہو, بربادیوں کا خاتمہ ہو, فتنہ فساد کا خاتمہ ہو. رب راضی ہو کہ رحمت اور برکات کی برکھا برسا دے گا. رزق کے اندر بھی برکت آئے گی. لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں نا, کہ اگر بھائی جھوٹ نہ بولے کیا کریں, گزارا ہی نہیں ہے. اور بھائی سچ بول کے دیکھو, کاروبار کرو, تھوڑا ہوگا اللہ برکت ڈال دے گا. ایک بندہ 10,000 پاس ہے, دوسرے کے پاس بھی 10,000 ہے, یہ سچا آدمی ہے, اللہ رب العالمین اتنی برکت ڈالتا ہے کہ اس کے 2 ماہ نکل جاتے ہیں, دوسرے کا 1 دن نہیں نکلتا. اللہ مصیبتوں کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے جو جھوٹ کے اوپر بنیاد رکھتا ہے. یہ ہے قولی سچ. میرے رب نے قرآن کریم کے اندر اس کا حکم بھی کیا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے لوگوں جو ایمان لائے, رب سے ڈر جاؤ, سچے بھی بنو اور سچوں کا ساتھ دیا کرو, سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. جو بندہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے, سچے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے, ایسے جیسے خوشبو کی دکان پہ بیٹھا ہو, خوشبو نہ بھی خریدے گا اس کو اس کی خوشبو تو مل ہی جائے گی. جو برے لوگوں کی مجلس میں صحبت میں بیٹھتا ہے, جھوٹے لوگوں کی مجلس میں بیٹھتا ہے, ایسے جیسے لوہار کی دکان پہ بیٹھا ہو, وہاں پہ سودا کاروبار نہ بھی کرے نہ بھی لے دے, اس کے اوپر وہ یا تو چنگاری گرے گی, کپڑے جلیں گے, یا اس کو کم از کم بدبو تو آ ہی جائے گی. فرمایا کونوا مع الصادقین, سچے لوگوں کا ساتھ دو. اب قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں کہ سچے لوگ کون ہیں؟ کون ہیں جو عمل کے سچے ہیں؟ عملی لحاظ سے سچا کون ہے؟ رب العالمین قرآن کریم کے اندر سچے لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ, کہ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو سچے ہیں, رب سے انہوں نے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر دکھایا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدہ کو پورا کر گئے, سچ کر دکھایا, اور کچھ ابھی انتظار میں ہیں, وہ اپنے عہد سے پھرنے والے نہیں ہیں. یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کس موقع پہ نازل ہوئی؟ یہ سورہ احزاب ہے, جنگ احزاب کے موقع پہ. احد کی جنگ سے پہلے بدر کا معرکہ ہوا. کچھ صحابہ اکرام اس جنگ سے پیچھے رہ گئے, کہیں کاروباری نیت سے نکلے ہوئے تھے, کیونکہ بدر کی جنگ کے لیے نفیر عام نہیں تھا کہ سارے چلو. ابو سفیان کا قافلہ لوٹنے کے لیے نکلے, آگے رب العالمین نے حق و باطل کا مارکا لڑوا دیا. 313 1000 کے مقابلہ کے اندر ڈٹ گئے. میرے رب نے اسلام کو کامیابی سے نوازا. 1000 کا لشکر شکست کھا کے بھاگ گیا, 70 ان کے مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے. ادھر 14 صحابہ اکرام نے قربانی دی, رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر سے پیچھے رہ گئے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے.
اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ اللہ کے پیارے حبیب اگر دوبارہ رب نے موقع دیا تو میں پھر کافروں کے مقابلہ میں نکلوں گا اور لڑنے کا حق ادا کر دوں گا۔ رب سے ایک عزم کیا، عہد کیا، اے پروردگار اگر تو نے حق و باطل کا مارکا دوبارہ برپا کیا تو تیرا بندہ انس ایسے لڑے گا تو دیکھے گا۔ ایک عہد کیا رب سے، پھر عہد کو کیسے نبھایا؟ ادھر جنگ کا اعلان ہوا، لوگوں جہاد کے لیے نکلو، صحابہ اکرام تیاری کر رہے ہیں، انس پہ نظر مدینہ کی گلیوں میں دوڑ لگاتے ہوئے گھر پہنچے، اپنا اسلحہ زیب تن کیا، تلوار لی، سواری لی، میدان کے اندر آ گئے۔ احد کی جنگ کے اندر خلاصہ بیان کر رہا ہوں، 70 صحابہ اکرام شہید ہو گئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک وہ خون سے تر ہے، دانت شہید ہو گئے، انگلی کٹ گئی، سر پھٹ گیا، تلوار چہرے کے اوپر لگی، اور اس زخمی حالت میں جنگ کے اختتام پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کی لاشیں، ان کی پہچان اور شناخت کے لیے نکلے کہ کون کون میرا صحابی شہید ہوا ہے۔ ادھر حضرت امیر حمزہ کی لاش پڑی ہے، جسم کے 80 ٹکڑے ہو چکے ہیں، ہاتھ بھی کٹے پڑے، پاؤں الگ ہوئے پڑے، کان کاٹ دیے گئے، ناک کاٹ دی گئی، آنکھیں نکال دی گئی، سر کی کھوپڑی کاٹ دی گئی، کلیجہ چبا لیا گیا، 70 کے 80 ان کے جسم کے حصے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں۔ مصعب بن عمیر کی لاش پڑی ہے، جو مکہ کا شہزادہ تھا، بڑا امیر ترین تھا، پورے عرب میں سے سب سے امیر آدمی، جو سوٹ ایک مرتبہ پہن لیتا اتارنے کے بعد دوبارہ نہیں پہنا کرتا تھا، یمن شام سے اس کے لیے نیا سوٹ آیا کرتا تھا، لاش پڑی ہوئی۔ اب آگے چلے کیا دیکھا؟ ایک میت پڑی ہے، اس کی پہچان نہیں ہو رہی، کون ہے یہ؟ چہرہ بھی زخمی، تلواروں کے اتنے زخم، سینہ بھی زخمی، پورا جسم زخمی۔ عورتیں بھی میدان جنگ میں آ گئیں، زخمیوں کو پانی پلا رہی ہیں، مرہم پٹی کر رہی ہیں، تو اب یہ لاش کی پہچان نہیں ہو رہی کون ہے؟ انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی بہن، جو ان کے انداز کو، باتوں کو، گھر میں رہ کے باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ جائیں گے، لڑیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور پھر ان کے جانے کے منظر کو دیکھ رہی تھی، وہ کہنے لگی ذرا صحابہ اکرام کو پیچھے ہٹو، میں دیکھتی ہوں یہ لاش کس کی ہے۔ جسم کو ٹٹولا، ایک ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے اوپر نشان زخم تھا جو اس نے بچپن میں اپنے بھائی کو کاٹا تھا، وہ دانت کا نشان زخم، اس سے پہچانا کہ یہ تو میرا بھائی انس بن نضر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسا لڑے جو رب سے عزم کیا تھا، دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، لڑتے لڑتے ان کی صفیں الٹتے چلے گئے، تلواریں لگیں، نیزے لگے، بھالے لگے، جسم سارا زخمی، حتیٰ کہ آخری دم تک لڑے، لڑتے لڑتے رب کی راہ میں شہید ہو گئے، اور جسم کی پہچان ہی ختم ہو گئی۔ اور بھائی جس کے لیے لڑے تھے وہ تو جانتا تھا یہ کون ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی موقع پہ جبریل امین آسمان سے قرآن لے کے آ گئے، میرے نبی یہ کون لوگ ہیں؟ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اور میرے نبی یہ میرے سچے مومن ہیں جو رب کی راہ میں لڑنے کا عزم کیا تھا، مجھ سے وعدہ کیا تھا، آج انہوں نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ یہ ہے عمل کے سچے، جو قربانیاں دینے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں۔ پڑھیے سورہ الحجرات، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مومن ہوتے کون ہیں اور سچے مومن کون ہوتے ہیں۔ سچے مومن، نمازی بھی مومن ہے، روزے رکھنے والا مومن ہے، زکوٰۃ دینے والا مومن ہے، اور صدقہ خیرات کرنے والا مومن ہے، حجے کرنے والے مومن ہیں، سچ بولنے والے مومن ہیں۔ لیکن اصل سچے مومن کون ہوتے ہیں؟ سورہ الحجرات اس کی آیت نمبر 15 فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بے شک مومن وہ ہیں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر اس کے اندر شک نہیں کیا۔ پکے مومن اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے بھی ہیں،
ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، شک نہیں کیا، ہر بات کو مانتے ہیں۔ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ مومن اللہ اس کے رسول کو ماننے والے، شک نہ کرنے والے، اپنے مالوں اور جانوں سے رب کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، جانیں بھی اللہ کے لیے، مال بھی رب کے لیے، سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اور دنیا والوں جان لو یہ میرے سچے مومن ہیں، میرے رب نے فیصلہ کیا، میرا فیصلہ نہیں ہے، کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اولئک هم الصادقون، دنیا والوں جان لو یہ میری راہ میں قربانیاں دینے والے، یہ عملی لحاظ سے سچے لوگ ہیں، کردار کے سچے لوگ ہیں، ان سے بڑھ کے کوئی سچا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ رب کائنات نے یہ گویا کہ مینشن کر دی، میں نے درمیان میں کہا نا رب نے حکم کیا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اتقوا اللہ، رب سے ڈر جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ جو رب کی راہ میں لڑتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں جان مال کی قربانی پیش کرتے ہیں، یہ سچے لوگ ہیں۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، قولی لحاظ سے سچ کو اختیار کرنا، عملی لحاظ سے سچ کو اختیار کرنا، یہ میرے رب کا حکم بھی ہے، میرے نبی کی سیرت بھی ہے، آپ کا کردار بھی ہے، اور صحابہ اکرام وہ بھی عمل اور قول کے سچے تھے، انہی صحابہ اکرام کو تو تذکرہ میرے رب نے کیا ہے کہ یہ سچے تھے، یہ عمل کے سچے اور قول کے سچے تھے۔ ہاں میرے محترم بھائیو، آج ہمیں ذرا اپنا محاسبہ کرنا ہے، میری اور آپ کی کیفیت کیا ہے۔ اگر قولی لحاظ سے دیکھیں، ذرا بات کر لیں ہم اپنے بول چال پہ، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بندہ گھر میں نہیں ہے نا، ٹھیک ہے، باہر نکلا ہوا ہے، بندہ منڈی احمد آباد میں ہے، ٹھیک ہے جی، فون پہ کال آئی کہ بھائی کدھر ہو، کہتے یار میں تو لاہور ہوں۔ یار کیا ملا تجھے؟ اس کے کچھ لین دین کے معاملات ہوں گے، بھی منڈی قریب ہے، شام کو آئے گا دے دے گا، کہتے ہیں بھائی میں تو لاہور ہوں، میں نے تو کل یا پرسوں آنا ہے، جھوٹ بول دیا خواہ مخواہ۔ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کال آئی کدھر ہو بھائی، کہتے ہیں میں تو گھر سے باہر ہوں، بلکہ بھیجتے ہیں کوئی دروازے پہ آ جانا تو بچوں کو کہتے ہیں گھر میں نہیں ہے، کبھی کوئی بچے بلکہ بولتے ہی سچ ہے، کہتے ہیں پاپا کہہ رہے ہیں میں گھر میں نہیں ہوں۔ یہ ہماری کیفیت کال کہ ہم اتنے جھوٹے، اور ہماری زبان کے اوپر ہمیشہ جھوٹ جھوٹ، اس کا نقصان دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وقار خراب ہوا، مقام برزخ، میدان برزخ کے اندر بھی اس کی درگت کیا بنے گی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جبریل امین کے ساتھ جا رہے ہیں معراج کی رات، راستہ میں کافی مناظر دیکھے، ایک منظر کیا دیکھا؟ ایک منظر یہ دیکھا کہ ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، اس کے سر کے پاس ایک بندہ کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں تیز دھار آلہ موجود ہے، وہ اس کی اس منہ کی نا اس سائڈ کو، دائیں سائڈ کو کاٹتا ہے، کاٹ کے گدی تک لے جاتا ہے، حدیث کے الفاظ، ادھر سے چھوڑتا ہے پھر بائیں سائڈ سے کاٹتا ہے، کاٹ کے پیچھے لے جاتا ہے۔ جب یہ سائڈ کاٹتا ہے نا تو دائیں سائڈ اس کی سلامت ہو جاتی ہے، وہ ادھر سے فارغ ہوا، اس کو کاٹتا ہے، یہ کاٹنے لگا تو یہ سائڈ سلامت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب آدمی ہے جس کو اتنی خطرناک سزا مل رہی ہے کہ اس کے جسم کو، اس کے منہ کو چیرا جا رہا ہے؟ حضرت جبریل امین کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ کے پیارے حبیب، یہ وہ آدمی ہے جو جھوٹا ترین آدمی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، صبح سے شروع ہوتا ہے شام تک، سونے تک جھوٹ بولتا ہے، اگلے دن صبح اٹھتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو اس کے جھوٹ کی سزا قیامت تک ملتی رہے گی، قیامت تک ملتی رہے گی۔ بندہ مر گیا، برزخ کے اندر بھی اس کو قیامت تک کے لیے یہ سزا بھگتنا پڑے گی۔ جھوٹ اتنا خوفناک ہے، جبریل امین فرشتے جو بندہ جھوٹا ہوتا ہے نا اس کے پاس بھی نہیں آتے، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
ایک جو جھوٹ بولتا ہے بندہ، ایک جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. صحیح حدیث ہے. ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے اس سے 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. کیسے برکات آئیں گی بھائی؟ وہ کیسے تیرا کاروبار اس کے اندر برکت آئے گی، کیسے بڑھے گا؟ وہ تیرے گھر کے اندر کیسے برکت آئے گی؟ گھروں کے جھگڑے، یہ لڑائیاں، یہ بھائیوں کا آپس کے ایک دوسرے کو قتل کرنا، گلے پکڑنا، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مسائل کا کھڑے ہو جانا. کروڑوں روپیہ لگا دیا کاروبار میں، بچتا ہی کچھ نہیں ہے. پیچھے بات کیا ہے؟ جھوٹ ہے. ایک جھوٹ کی نحوست اتنی ہے کہ 1 میل فرشتہ رحمت کا دور بھاگ جاتا ہے. بتاؤ ہم کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے میل دور چلا گیا وہ. اور میرے محترم بھائیوں، سچ اس کے فوائد ہیں، جھوٹ کے نقصانات ہیں. جھوٹ انسان کی بربادی ہے، عزت وقار کی بربادی ہے، مال کی بربادی ہے، اور آخرت کی بربادی ہے. حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ جھوٹ انسان کو گناہ انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے. پھر مذاق کے اندر جھوٹ چھوڑتے ہی نہیں ہے، بات کو، جھوٹی بات تو چھوڑتے ہی نہیں ہے. اس کو دھوکہ، اس کو فراڈ، اس کی چغلی، اس کی غیبت، جھوٹ پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں. دوسرے کی عزت گرانے کے لیے نا، آؤ جی بیٹھے جی گپ شپ لگائیں. کیا مطلب ہے؟ آؤ بیٹھ کے جھوٹ بولیں، غیبت کریں، چغلیاں کریں. پھر اس کی عزت اچھالی، اس کی عزت اچھالی، اس کی پگڑی اچھالی، جناب وہ ایسے اٹھ جاتے. ڈیروں پہ کیا ہوتا ہے، گھروں پہ کیا ہوتا ہے، بیٹھکوں میں کیا ہوتا ہے، سارا دن کیا ہوتا ہے. اور میرے محترم بھائیوں، اگر ہم یہی اپنے آپ کو سچ پہ لگا لیں، قولی لحاظ سے سچے بن جائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمت کی برسات ہو جائے گی. مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایک ماں والدہ ہے، اپنے بیٹا کو کہتی ہے، بچے آ میں تجھے کوئی چیز دیتی ہوں، تجھے میں کوئی چیز دیتی ہوں. بچہ پاس آتا ہے لیکن اس کا ہاتھ خالی ہوتا ہے، نہیں دیتی. فرمایا یہ بھی جھوٹ بولتی. اسلام نے کیسے تربیت کی ہے؟ معمولی سی بات ہے، معمولی سی، جس کو ہم بات سمجھتے ہی نہیں. ماں کہتی ہے بیٹا تجھے کوئی چیز دوں، چیز نہیں ملی تو فرمایا یہ جھوٹ بولتی ہے. اس بات سے روک دیا کہ مائیں ایسا نہ کیا کریں. اسی انداز سے ایک دن ایک محدث سنا کہ فلاں بندے کے پاس ایک حدیث ہے. محدثین نے بڑے بڑے لمبے سفر کیے ہیں احادیث کو جمع کرنے کے لیے. امام مسلم، امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، پوری دنیا کے سفر کیے احادیث کو جمع کرنے کے لیے. ایک امام صاحب کو پتہ چلا کہ ایک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، فلاں بندے کے پاس ہے، بڑی دور رہتا ہے، 1 مہینے کی مسافت دور تھی، مہینہ پیدل چل کے جانا تھا. وہ جناب سفر کرتا ہے، پیدل چلا، سفر کیا، راستے میں کئی راتیں اس کو گزارنا پڑی، مشکلات سفروں کی جھیلنا پڑی. آخر کار اس گاؤں میں پہنچ گیا. پوچھا جی بندہ کون ہے؟ نام بتایا کہ فلاں بندہ اس کو ملنا چاہتے ہیں. تو جب اس کے ڈیرے پہ پہنچے، وہ بندہ کیا کر رہا تھا؟ ایسے جھولی پھیلائی ہوئی ہے، اپنی گھوڑی کو پکڑ رہا ہے. گھوڑی کو پکڑنے کے لیے جھولی ایسے پھیلا کے اس کو پکڑنے کے لیے قریب کر رہا ہے. گھوڑی قریب آئی تو جھٹ سے اس کو پکڑ لیا اور یہ جھولی نیچے گرا دی. جھولی خالی تھی. امام صاحب یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں، پاس کھڑے کہ ابھی یہ گھوڑی کو پکڑ لے، بعد میں بات کرتے اس سے حدیث لیتے ہیں. جب دیکھا کہ اس کی جھولی خالی ہے، جانور کو تو اس نے پکڑ لیا، بغیر بات کیے واپس چل پڑے. تو اس بندے نے پیچھے سے بلایا، بھی ادھر آؤ، کون ہو؟ سفر کر کے آئے ہو، سفر کے آثار موجود ہیں، میرے پاس آئے ہو، کیا بات ہے؟ واپس پلٹے. کہنے لگا کہ میں نے سنا تھا تیرے پاس نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، 1 مہینے کا سفر کر کے آیا ہوں، فلاں علاقے سے آیا ہوں، لیکن میں نے تیرا عمل اور کردار کیا دیکھا، جو جانوروں سے جھوٹ بولتا ہے کیا وہ رب سے جھوٹ نہیں بولے گا؟
میں تیرے سے حدیث نہیں لوں گا، ایسے ہی واپس چلے گئے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ہمارا اسلام ہماری کیا تربیت کرتا ہے کہ ہر ایک سے جھوٹ بولو، انسانوں سے بھی سچ بولو، جھوٹ سے بچو، انسانوں سے بھی سچ بولو، جانوروں سے بھی سچ بولو، چھوٹے بچوں سے بھی سچ بولو، کبھی جھوٹ کے قریب نہیں جانا۔ اسلام نے یہ تربیت کی ہے۔ لیکن آج یہ اسلام کے ماننے والے پوری امت، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا عوام کیا سیاستدان، پھر میڈیا کو تو کہنا ہی کیا، جو سارا دن جھوٹ کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، سارا دن جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، اور جھوٹ کے اوپر ان کے ساری بنیادیں ہیں، اور سارا دن اور رات قوم کو جھوٹ کے پیچھے لگا کے قوم کو غلط راہ پہ چلا رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو آپس میں لڑا رہے ہیں۔ سیاسی جھگڑے، علاقائی جھگڑے، لسانی جھگڑے، صوبائی تعصبات، اور میرے محترم بھائیو فتنہ فساد آج اس کے پیچھے کیا ہے؟ آج اس کے پیچھے جھوٹ ہے۔ سیاستدان آتا بھی سیاستدان بھائی یہ میں آپ کی جناب گلی بنوا دوں گا، نالی بنوا دوں گا، اور جناب 6 ماہ میں نا یہ آپ کا روڈ مکمل ہو جائے گا۔ 6 ماہ گزر گئے کہ بھائی کیا بات تھی، بنا نہیں ابھی؟ کہنے کہ وہ تو سیاسی بیان تھا، وہ تو سیاسی بیان تھا یار۔ یعنی سیاست جھوٹ کا نام رکھ دیا گیا، حالانکہ سیاست یہ انبیاء کی سیاست، یہ سنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کیا کرتے تھے، اور میں تمہاری سیاست کروں گا، میں تمہارا سیاستدان ہوں، اور میرے بعد میرے خلفاء وہ سیاست کریں گے۔ خلفاء نے سیاست کیسے کی؟ آپ علیہ السلام نے سیاست کیسے کی؟ جو سچ کے اوپر مبنی تھی، لوگوں کی خدمتیں، سچی بات کی ترغیب، اور لوگوں کو سچ پہ چلایا، ان کی سیاست یہ تھی۔ لیکن آج میرا سیاستدان کیا کہتا ہے؟ یہ تو سیاسی بیان تھا۔ ایسے ہی نا ہم سارے دیکھتے ہیں۔ او بھائی سیاستدانوں کو چھوڑو، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ اپنی بات کریں، اپنے گھروں کو دیکھیں۔ بھائی کے ساتھ سچا نہیں ہے، بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، اور بھائی اور تو اور بات، بیٹا باپ سے جھوٹ بول رہا ہے اور باپ بیٹے سے جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ماں بیٹی سے جھوٹ بول رہی ہے، بیٹی ماں سے جھوٹ بول رہی ہے۔ آج سب سے بڑا بگاڑ یہ جھوٹ ہے۔ فرمایا منافق کی 4 نشانیوں میں سے پہلی نشانی کیا ہے؟ اذا حدث کذب، منافق جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہوتا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے جھوٹے۔ فرمایا منافق الکاذبون، یہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان الصدق ینجی، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان علی شان کہ سچ نجات دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْكَذِبَ يُهْلِكُ، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے، جھوٹ برباد کر دیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، قولی لحاظ سے سچے بنے، اور عملی لحاظ سے میں نے آپ کے سامنے جو شہداء کا، مجاہدین کا کردار رکھا، رب کا فرمان رکھا، اولئک ھم الصادقون، میری راہ میں مال و جان سے جہاد کرنے والے سچے ہوتے ہیں۔ عملی لحاظ سے بھی سچے بنو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھی بن جاؤ، اس میں کامیابی ہے، یہ ہماری جنت ہے۔ اللہ ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام بھائی مسجد کے ساتھ دل کھول کے تعامل کریں، یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، ان کے ساتھ تعامل کرنا، ان پہ خرچ کرنا، یہ